بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار استخارہ ہر مشکل سے چھٹکارا کے پروگرام میں پیر اعجاز اشرفی آپ سب حضرات کی خدمت میں حاضر ہے، اور الحمدللہ یہ پروگرام باقاعدگی سے آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے ملک بھر کی جو استخارہ ہر مشکل سے چھٹکارا کی ٹیم ہے، اس کے جو افراد ہیں، بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے معاملات حل کرنے میں معاونت کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے جوابات جو یہاں پر تیار ہوتے ہیں، میں سب کے جوابات جو دیتا ہوں یہ سب کو ایمانداری سے پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ان سے تعاون کیا کریں۔ تعاون سے مراد کسی مال و زر نہیں، بس ان کے ساتھ محبت سے پیار سے پیش آیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین اسلام کی سچی سچی خدمت، محبت اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا کردار پیش کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ہم آتے ہیں اپنے سوالات کی جانب۔ ہمیں کشمیر سے ایک ساتھی ہیں محمد ریاض، انہوں نے سوال کیا کہ 10 سال ہو گئے میری شادی کو، اور ہم میاں بیوی جو ہیں دونوں الحمدللہ ٹھیک ہیں، لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ تو پیارے بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا ہے اور آپ کے مقدر میں اولاد موجود ہے انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ ہے کہ کچھ معاملات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ بالکل فکر نہ کریں اور پریشان نہ ہوں۔ آپ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور یہ جو آیت ہے یہ سن لیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کو 570 مرتبہ روز معمول بنا لیں، اور ساتھ 3 دن کے لیے یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھیں، بعد نماز عشاء 313 مرتبہ، اور جو خواب آئے آپ اس سے مطلع فرمائیں، اور آپ کے جو اولاد کے معاملے میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، انشاءاللہ وہ دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ اسی طرح ایک ہمارے بھائی ہیں محمد فراز، انہوں نے یہ جلم سے انہوں نے اپنا معاملہ پیش کیا ہے کہ ان کی جو بھانجی ہے اس کے اوپر جنات جو تھے وہ حاضر ہو گئے تھے، اور اس کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی۔ اس نے وہ جب حاضری ہوئی تو ان کو کہیں بچی جو تھی اس کو کہیں بازو کو پکڑا، تو وہاں پر اس کو کوئی جھٹکا لگا تو اس نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ جنات جو ہیں وہ اس کے بیوی کے اوپر بھی مسلط ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم نے ہمارا ایک فرد جو ہے اس کو، یعنی وہ ہمارا جو ایک جن ہے اس کو مروا دیا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت جگہ سے علاج کروایا ہے، میرا 1 سال کا بچہ ہے اور 6 سال کی بیٹی ہے، اور اب وہ میرے گھر میں میری بیوی کو تنگ کرتے ہیں، تو آپ ہمیں اس کا علاج بتائیں، اس کے متعلق بتائیں۔ تو محمد فراز صاحب، اس حوالے سے آپ کو سورۃ جن جو ہے برائے خلل آسیب و جن وغیرہ، اس سورت کو آپ 3 یا 7 بار پڑھ کر پانی پلائیں مریضہ کو، اور 7 ہیکل پڑھیں اور 6 کفل پڑھیں، اور 7 دن کی صورتحال جو ہے وہ آپ بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اور آپ کے بیوی بچوں کو انشاءاللہ ان تمام شریروں اور جو جنات ہیں
یہ ان سے محفوظ فرمائے گا۔ ایک ہمارے مرید ہیں، انہوں نے اسلام آباد سے سوال کیا ہے، میں اکثر اوقات قرض میں اور رزق کی کمی کے مسائل میں مبتلا رہتا ہوں اور کئی مرتبہ بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو میرے لیے کوئی تجویز فرمائیں وظیفہ۔ پیارے بھائی، آپ یہ جو اسماء ہیں، یا قادرو یا قدیرو یا مقتدرو، یہ اسماء ہر بڑے سے بڑے، اہم سے اہم، مشکل سے مشکل امور میں مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ جب اپنے بیگانے دوست احباب سب الگ ہو جائیں اور کوئی ہمدرد حامی و مددگار تو کیا بات پوچھنے والا بھی نہ ہو، ایسے نفسا نفسی کے موقع پر ان اسماء سے کسی اسم کا بھی ذکر اس کی کشتی و حیات کو ساحل مراد پر لگانے کے لیے کافی ہے۔ خصوصاً یہ آج کل جو عامل حضرات ہیں اور جو دعوے کرتے ہیں 5 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ انعام، ایک دن 1 گھنٹے 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں آپ کا کام ہو جائے گا، اور وہ آپ کو وحشت انگیز خبریں دیتے ہیں اور کئی انسانوں کو مبتلا وحشت کرتے ہیں، اور ان کے خود ساختہ دعووں اور ان کے جو اثرات بد ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے یہ اسم جو ہے اکثیر اعظم ہے، اور اس سے بہتر کوئی اسم نہیں۔ اس کو اپنے ورد میں رکھیں اور ایسے عملیات کرنے والوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ جو دین والے بھی نہیں ہیں، نہ دین کے درد والے ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف ذریعہ معاش بنانے کے لیے آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو انہوں نے یہ بھی مجھے پہلے کہا کہ ہم کئی جگہ اور بھی گئے ہیں، تو یہ انہوں نے اظہار کیا، اس لیے میں نے کچھ یہ باتیں ساتھ آپ کو بتائیں۔ تو بہرحال یہ ورد کریں تو انشاءاللہ اس ورد کے کرنے سے آپ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ ایک محترمہ نے سوال کیا ہے، ہمارے جسم میں کافی زخم ہو گئے ہیں اور ان زخموں پر بہت ساری دوائیاں بھی لگاتے ہیں، کچھ شوگر کی بیماری بھی ہے، تو زخم ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس کا علاج تجویز فرما دیں۔ تو محترمہ، زخم اور پھوڑے پھنسی کے لیے آیت کریمہ سورۃ نون 29واں سپارہ، سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ اس آیت مبارکہ کو 7 بار پڑھ کر زخم، پھوڑے، پھنسی پر آپ دم فرمائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کے زخم ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو مکمل شفا یابی مل جائے گی۔ حاضرین و سامعین، بے شمار لوگوں کی اور سوالات ہیں اندرون و بیرون ملک سے، اور اندرون و بیرون ملک سے سوالات کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کی خصوصی طور کے اوپر جو ہے آپ کی توجہ کرنے سے، آپ کے وظائف بتانے سے الحمدللہ اس میں کامیابی ہو رہی ہے، حل ہو رہا ہے۔ یہ چند دن پہلے ایک میسج آیا تھا، پچھلے سال ایک بے اولاد جوڑا تھا جو عرصہ کئی سال سے اللہ اسے اولاد نہیں دے رہا تھا، تو الحمدللہ
اس نے چند دن پہلے بھی اطلاع دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو یہ میں واضح کرتا چلوں، میں تو فقیر ہوں اپنے مرشد خانے کا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اور قرآن پاک کی آیات کو پڑھنے پڑھانے سے، اور اسی قرآن مجید جو کہ راہ ہدایت ہے، روشن کتاب ہے، اور ہر مشکل کی کنجی اس قرآن پاک کی ہر آیت اور لفظ کے اندر موجود ہے، یعنی تبیان لکل شیء، کہ ہر قسم کی شے کا علم اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اسی کی بدولت میں آپ سب سے گزارشات پیش کرتا ہوں، آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو مولا تعالیٰ اپنے کلام مجید کی برکت سے، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، اور مخدوم سمنہ کے صدقہ سے، سرکار کلاں کے صدقہ سے آپ لوگوں کی جو ہے وہ دستگیری فرماتا ہے، اور مالک آپ لوگوں کے معاملات حل فرماتا ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ رسول کا ہم پر بے انتہا فضل ہے۔ تو باقی جو بے شمار سوالات آپ لوگوں کے آئے، ان کے جوابات دے دیے گئے ہیں، اور جن کے جوابات رہ گئے ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئے ہیں، یا ان کا سوال مکمل نہیں، یا ان کے سوال میں بے انتہا پیچیدگی ہے جس کے استخارہ کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ تو سوالاتوں کے جوابات الحمدللہ باقاعدگی سے دیے جا رہے ہیں، اور کثیر تعداد میں سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ کوئی بھی سوال کرنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا سوال کیا تو ہم نے اپنے مقررہ وقت میں اس کو جواب نہیں دیا۔ بہرحال پھر بھی ہم انسان ہیں، اور کبھی کوئی چیز نظر سے غائب بھی ہو جاتی ہے، تو آپ حضرات اپنے سوال جس کا جواب نہ ملے اس کا ریمائنڈر دیتے رہیں تو ضرور سوال کا جواب دیا جائے گا۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کریم طبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس ماہ ذی الحج کی جو متبرک راتیں ہیں، جو آج کل جاری ہیں، ایام ہیں، ان کی برکات کے طفیل میں ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام دینی دنیاوی اخروی مشکلات آسان فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب العالمین، ہم سب نے جو یہ خدمت دکھی انسانیت اور مسلمانوں کی اور اسلام سے محبت کرنے والوں کی خدمت کا جو سلسلہ شروع کیا، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، سب بیماروں کو شفا یابی عطا فرما، سب کے گھروں میں خیریں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے والا بنا، جو بے ہدایت والے ہیں ان کو ہدایت والا بنا، جو بے گھر ہیں اے اللہ ان کو گھر والا بنا، اے اللہ جن کے گھر ہیں ان میں برکت عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل کے دروازے ہم پر کھول دے، ظالموں کا پنجہ توڑ دے۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کو دنیا میں ذلیل و رسوا فرما، عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کی کشمیر، فلسطین، عراق، شام، برما سب کی غیب سے مدد فرما، اور جو حضرات ہمارے ساتھ شامل ہیں استخارہ ہر مشکل سے چھٹکارا کے معاملات میں، خواہ وہ ہماری ٹیم ہو، خواہ وہ سوالات کرنے والے ہوں، خواہ وہ سوالات سن کر جواب دینے والے ہوں اور جواب سن کر عمل کرنے والے ہوں، یا اللہ غرض جو بندہ بھی ہم سارے اس نیک کار خیر میں شمولیت اختیار کیے ہوئے ہے، یا اللہ سب کو مال جان اولاد کاروبار رزق علم حلم عمر عمل عزت میں برکت عطا فرما، یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل کے طفیل میں قرآن مجید کو روز پڑھ کر اس پر عمل کر کے آگے اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز دوست احباب کو یا اللہ اس کی برکات سے مولا تعالی مطلع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الکریم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔